अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। दो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में आज मैंने आपसे बात करनी है। वो इसलिए कि उनकी अहमियत काफ़ी है और ख़ास तौर पे जो जो अभी इमर्जिंग सिनेरियो है उसमें एक तो ये है कि चाइनीज़ एम्बेसडर जो अमेरिका में नए गए हैं, जुलाई के एंड में वो गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने जाके वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दी हैं। और ज़ाहिर है कि जब एक नया एम्बेसडर जाता है तो वो अपनी नई एक प्रायोरिटीज़ जो हैं गवर्नमेंट की उनको वहाँ पे एस्टैब्लिश करता है, उनके साथ ताल्लुकात को उस्तवार करने के लिए अपना एक रोल प्ले करता है। तो इस लिहाज से ये एक अहम स्टेटमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि अमेरिका चीन को रूस ना समझे, और उसका बेसिकली जो उनका इशारा है वो कोल्ड वॉर की तरफ है। और ज़ाहिर है कि जो कोल्ड वॉर का जो दौर था, उसमें आपको याद है कि एक मेंटालिटी दोनों तरफ से हमें महसूस होती थी, अमेरिका की तरफ से भी, रूस की तरफ से भी। तो उसमें उन्होंने इशारा किया है कि अमेरिका हमें रूस ना समझे, हम रूस नहीं हैं। ये चाइना है और चाइना एक डिफरेंट कंट्री है। मैं आपको दिखाता हूँ उनकी जो स्टेटमेंट है। ये देखें, ये बेसिकली जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें ये उन्होंने ये कह रहे हैं कि चाइना इज़ नॉट द सोवियत यूनियन। ये उनके जो नए ऑनवॉय हैं, वो उन्होंने ये कहा है, किंग गैंग इनका नाम है, अर्जेस एन एंड टू द कोल्ड वॉर मेंटालिटी एंड मोर कम्युनिकेशन टू हेल्प द टू साइड्स हैंडल डिफरेंसेस कंस्ट्रक्टिवली। कि अगर दोनों ने मामलात को हल करना है तो उनके लिए एक ज़्यादा कम्युनिकेशन का सिलसिला होना चाहिए। एक्सट्रीम पॉलिसी अंडर डोनाल्ड ट्रंप कॉज्ड सीरियस डैमेज टू रिलेशंस एंड द सिचुएशन हैज़ नॉट चेंज्ड। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप का दौर था उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए। ये वो उनके एम्बेसडर हैं जो नए गए हैं वहाँ पे, और उन्होंने जाके ये बयान दिया है। The Chinese ambassador to the US has warned Washington not to treat China in the same way it dealt with the former Soviet Union and called for increasing official exchanges between the two nations. तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो कोल्ड वॉर मेंटालिटी थी उससे आप जान छुड़ाएं, और चाइना को वो ना समझें जो कि पहले आप रूस को समझते रहे। तो ये कह रहे हैं कि इट वाज अ मिसजजमेंट फॉर द यूएस टू बिलीव इट नीडेड टू डील विद चाइना फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब वो क्या कह रहे हैं, इशारा क्या कह रहे हैं कि जो आप ये समझते हैं ना कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चाइना को डील करेंगे और ये आप उसको हुडविंग कर लेंगे, इस तरह नहीं होगा। एंड विन अ न्यू कोल्ड वॉर अगेंस्ट चाइना। चाइना इज नॉट द सोवियत यूनियन, द सोवियत यूनियंस कोलैप्स वाज ऑफ इट्स ओन मेकिंग। तो उन्होंने कहा कि आप ये ना समझें कि आप रूस की तरफ से डील करके तो मामलात को ठीक कर लेंगे। रूस के साथ जो कुछ हुआ था वो उनकी अपनी गलतियों की वजह से हुआ था। So he was speaking at a virtual meeting attended by a number of veteran China watchers, including former Secretary of State Henry Kissinger and Susan Thornton. ये लोग थे जो उसमें शामिल थे, मौजूद थे उस मीटिंग में। उसमें उन्होंने ये बात कही है। अच्छा जी, ये देखें कि उन्होंने कहा कि द एक्सट्रीम चाइना पॉलिसी of the previous US administration has caused serious damage to our relations and such a situation has not changed. It is even continuing. तो वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप साहब ने पॉलिसीज़ का एक सिलसिला शुरू किया था, वो उसने बहुत डैमेज किया और वो अभी भी चल रहा है। तो ज़्यादा खतरनाक बात ये है कि ट्रंप की पॉलिसी जो है, बाइडेन साहब कंटिन्यू कर रहे हैं। We are willing to strengthen communication with the US between the Departments of Foreign Affairs, Economy, Finance, Law Enforcement and the Military and rebuild dialogue mechanisms. उन्होंने कहा कि हम इन तमाम उमूर के ऊपर अमेरिका के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, अगर आप चाहें तो। This is to accurately understand each other's policy intentions, properly manage and handle differences in a constructive way. Differences तो दोनों में हैं, इख्तिलाफात राय तो है, लेकिन उसको कैसे हल किया जाएगा, उसको दोनों एंगेज करके आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करके, डायलॉग करके ही हल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि the Soviet Union's collapse had been caused by a number of factors including corruption and its heavy involvement in an arms race that led to a resentment among its people. कि जो सोवियत यूनियन का collapse हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि उनके यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा थी और इनकी हैवी इन्वॉल्वमेंट थी आर्म्स रेस के अंदर, जो कि उन्होंने अमेरिका के साथ शुरू की हुई थी, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी भी बैठ गई, फिर अफगान वॉर भी हो गई। दैट लेड टू रिजेंटमेंट अमंग इट्स पीपल, जिसमें लोगों के अंदर फिर ये सवाल उठने शुरू हो गए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। इन कॉन्ट्रास्ट, चाइना हैड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री टू बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन उनका दूसरी तरफ हम लोग जो हैं, चाइनीज जो हैं, हम लोगों ने तारीख से सबक सीखा है और इसी वजह से हम दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट, दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो बन चुके हैं।
ڈسپائٹ ٹیربل ڈراؤٹس اینڈ فوڈ شارٹیجز اوور دا ایئرز. تمام قحط اور خشک سالی کے باوجود ہم سیکنڈ اکانومی بن چکے ہیں. ایز ویل ایز دی ودرول آف ہیلپ فرام دا سوویت یونین. اور جو سوویت یونین ہیلپ کرتا تو اس کی بھی ودرول چونکہ ہوگی, وہ پیچھے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا, اس کے باوجود ہم سیکنڈ لارجسٹ اکانومی بن گئے. بٹ وی ہیو آل میڈ اٹ تھرو. Today, when the US chooses to use state power to bring down Huawei, it can only expect, in the words of many Chinese, not the collapse of Huawei, but the emerging of more companies like Huawei. Huawei کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے Huawei کے اوپر کریک ڈاؤن کیا, بلکہ اس کی جو مالک کی جو بیٹی تھی جو ٹرانزٹ لے رہی تھی یہاں پہ ہمارے کینیڈا میں, تو جہاں جب وہ وینکوور پہ اتری ہیں تو انہوں نے ادھر ہی ان کو گرفتار کر لیا. تو آج بھی وہ ابھی تک وہاں پہ وہ نظر بند ہے. تو یہ جو صورتحال ان کا جو آپ نے کریک ڈاؤن کیا ہے, ایک ہواوے کے اوپر نہیں کیا, اس کے اوپر کئی ہواوے جو ہیں وہ اس طرح کی کمپنیز بن جائیں گی اور وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے ان کا, یہ بڑا امپورٹنٹ تھا. میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے, کیونکہ چائنیز کیا سوچ رہے ہیں اور چائنیز کی جو سوچ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, یہ ہمیں اس کا بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا احاطہ کرتے رہیں اور ہمیں پتہ چلتا رہے کہ وہ چائنیز کی تھنکنگ کس طرف جا رہی ہے اور کس طرف ہم اس کو لے کے جاتا ہوا ان کو دیکھ رہے ہیں. خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے جو سچویشن ہے اس میں اب چائنا کا بہت بڑا رول آ رہا ہے. اسی حوالے سے میں آپ کو ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دکھاتا ہوں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے, یہ جرنل ہیں. یہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ افغانستان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایوری ون گاٹ اٹ رانگ آن طالبان ٹیک اوور آرمڈ فورسز چیف. یہ جو ان کے آرمڈ فورسز چیف ہیں نک کارٹر, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ہیں آرمڈ فورسز چیف ان کے انگلینڈ کے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ طالبان کی جو وہاں پہ قبضہ ہوا ہے, فتح ہوئی ہے, اس کے بارے میں سب لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. کسی نے بھی سب نے غلط اندازے لگائے, کسی نے بھی صحیح اندازہ نہیں لگائے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگوں نے ان کے آنے کے متعلق جو اندازے لگائے تھے بالکل غلط ہوئے. جنرل سر نک کارٹر ٹولڈ دا بی بی سی اٹ واز دا پیس آف اٹ دیٹ سرپرائزڈ اس اینڈ آئی ڈونٹ تھنک وی ریئلائزڈ کوائٹ واٹ دا طالبان ور اپ ٹو. تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکا کہ اس پیس کے ساتھ وہ آ جائیں گے. اور یہ واقعی ایک لائٹننگ سپیڈ تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ دو ہفتے کے اندر اندر پورا ملک جو تھا وہ فارغ ہو گیا. تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ملٹری انٹیلیجنس واز رانگ, تو انہوں نے کہا کہ دی گورنمنٹ ریسیوڈ انٹیلیجنس فرام اے ویرائٹی آف سورسز. اٹس ناٹ پیورلی اباؤٹ ملٹری انٹیلیجنس. The last British and the US troops left Afghanistan a week ago, bringing their 20-year military campaign in the country to an end. تو انہوں نے کہا کہ اس طرف ملٹری انٹیلیجنس کا فیلئر نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے کہ فیلئر تو تھا, اور کیا تھا یہ. تو بہرحال وہ چیف صاحب ہیں تو ان کو کیا کہا جا سکتا. There has been criticism of the way the West withdrew from Afghanistan. یہ وہ خود لکھ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ فورن سیکرٹری ڈومینک راب ٹولڈ ایم پیز لاسٹ ویک the intelligence assessment had been that there would be a steady deterioration in the security situation in August, but it was unlikely Kabul would fall this year. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, it was not a military intelligence failure, لیکن جو فورن سیکرٹری صاحب ہیں, جو وزیر خارجہ ہیں ڈومینک راب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو اندازہ تھا انٹیلیجنس کا وہ یہ تھا کہ اسٹیڈی ڈیٹیریوریشن نہیں ہوگی, اور کابل جو ہے وہ اس سال تک کم از کم جو ابھی چل رہا ہے اس کے اینڈ تک نہیں گرے گا, اس کا فال نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہوا, پھر انٹیلیجنس فیلئر تو ہو گیا نا. تو اس لحاظ سے جو اینڈریو کارٹر صاحب ہیں, انہوں نے جو سر نک کارٹر جو ہیں انہوں نے غلط کہا ہے کہ یہ ملٹری انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا, یہ بالکل تھا. Speaking to the BBC Andrew Marr show on Sunday, Sir Nick was asked how the predictions had been wrong. انہوں نے کہا جی کہ I think everybody got it wrong is the straight answer. اب وہ کوئی بھی اپنے اوپر تو نہیں لے گا, کیونکہ فیلئر کے تو کوئی باپ نہیں ہوتا, سکسیس کے سارے باپ آ جاتے ہیں. Even the Taliban didn't expect things to change as quickly as they did. کہ وہ طالبان کو بھی امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی ہم فتح کر لیں گے. The chief of the defense staff said, I don't think what anybody predicted was how fragile that Afghan government was and how fragile it was in relation to the command of its armed forces. کہ ہمیں یہ امید اور یقین ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی کمزور ثابت ہوگی افغان گورنمنٹ جو تھی, جو اشرف غنی گورنمنٹ تھی, اور ان کی فورسز جو تھیں. The Taliban is expected to announce a new government. یہ بھی آگے ان کے بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں. International help, Sir Nick said it was too early to say how the Taliban would govern, but there was a possibility the militant group would be less repressive than it was in the past.
یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے کافی حد تک کہ اس دفعہ جو طالبان کی حکومت ہوگی وہ اتنی ریپریسو نہیں ہوگی، وہ اتنی زیادہ ظالمانہ قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے گی جس طرح کہ پہلے وہ انہوں نے کیے تھے۔ آن دا فیس آف اٹ اٹ ڈزنٹ لک گڈ ایٹ دا مومنٹ، یہ لگ رہا ہے کہ آن دا فیس آف اٹ کہ نہیں ہے اتنی اچھی سچویشن، بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنس، اٹ مے ویل چینج، کہ اس کو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سچویشن میں تبدیلی آ جائے اور طالبان بہتر گورن کرنا شروع کر دیں۔ آئی آلسو تھنک دے آر ناٹ اسٹوپڈ انف ٹو نو دی افغان پیپل ہیو چینجڈ اینڈ دے وانٹ اے سلائٹلی ڈفرنٹ سارٹ آف گورنمنٹ۔ انہوں نے کہا وہ اتنے احمق نہیں ہوں گے کہ وہ یہ سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ طالبان کہ ہمارا جو اس ملک ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ ایک نئی حکومت چاہتے ہیں، نئی طرح کی حکومت چاہتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طالبان کے اندر اتنی صلاحیت ہوگی کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ہم اس کی تفصیل میں پھر بعد میں کسی وقت جائیں گے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے ان کی، کہ جناب ہم اس کو سارا کچھ جو بھی کر رہے تھے اس میں ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے، نہ امریکہ کو پتہ چلا، نہ برٹش کو پتہ چلا، ان کی فورسز کو، نہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتہ چلا، تو پھر آپ کر کیا رہے تھے وہاں پہ؟ دیکھیں نا، کوشچن تو اٹھتا ہے نا کہ آپ دنیا کی سو کالڈ سب سے بڑی آرمڈ فورسز ہیں اور اتنا بڑا بڑا پیرافینیلیا آپ نے اکٹھا کیا ہوا ہے، اور حال یہ ہے کہ آپ کا ملٹری انٹیلیجنس کا اتنا بڑا فیاسکو ہوا ہے کہ آپ سوچ رہے تھے کہ کابل اس سال کے آخر تک شاید جا کے گرے گا یا اس سال کے بعد جا کے یہ گرے گا، اور وہ 2 ہفتے کے اندر اندر گر گیا ہے۔ تو پھر یہ کس کے اوپر ذمہ داری جائے گی؟ کس کے اوپر یہ ذمہ داری جائے گی کہ کیا ہوا، کتنے لوگ وہاں پہ مارے گئے، آپ کے اپنے لوگ آپ کے مارے گئے، اور پھر جو افغانوں کے ساتھ جو ہوا ہے اور جو پھر اتنی ایویکویشنز ہوئی ہیں اور کتنے لوگ وہاں پہ افغان جو بیچارے بے گناہ جانے کے لیے جو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے 100 سے زیادہ، وہ بیچارے مارے گئے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے نا، لیکن ہوگی نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کا یہ سٹائل ہی ہے کہ اپنے لوگوں کو بالکل یہ بچا جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اپنا تجزیہ جاری رکھیں گے، آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا۔ آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیش رو، تو دانی حساب کم و بیش رو، مجھے سراکسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔